بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنی، اور بنایا ہے اس نے مجھے مبارکن، برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، اینما جہاں کہیں بھی، کنت ہوں میں، باوصانی، اور اس نے وصیت کی ہے مجھے، یعنی حکم کیا ہے مجھے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، ما دمت، جب تک رہوں میں، حیا، زندہ، تو یہ اپنی ساری زندگی میں نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کی پابندی کروں، یہ مجھے خاص حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی جو دین کی تعلیمات کا اگر کہیں بھی کسی نبی کے حوالے سے ذکر ہوا ہے تو اس میں نماز کا ذکر جو ہے وہ اولین احکامات میں سے ہے، کیونکہ یہ اسی وجہ سے ہی غالباً یہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو نماز کے بارے میں پوچھا جانا، کیونکہ کلمہ کے بعد اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا کام وہ نماز کا ہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو انہوں نے اپنی ذمہ داری بتائی ماں کے گود میں ہی، وہ یہ بتائی کہ مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں نماز کی پابندی کروں۔ وبرًا، اور میں نیکی کرنے والا ہوں، بوالدتی، اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے، جبارًا، سرکش، شقیًا، بدبخت، والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم، جس دن ولدت، میں جنم دیا گیا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم، اور جس دن ابعث، میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، حیا، زندہ کر کے۔ یہ یہاں بھی وہی جو ہے ترتیب ہے جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھی، کہ تین جو سب سے زیادہ پریشان کن مرحلے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے، اس کا ماں کے پیٹ سے نکل کر زمین پر آنا، اور پھر قبر کی گود میں جانا مرتے ہوئے، موت اس کی، اور اس کے بعد قیامت کا دن جب زندہ کیا جائے گا، تو یہ تینوں مرحلے انسان کے لیے خوف کے ہیں، اور ان تینوں میں ان کے لیے سلامتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے لیے ایک جو حدیث مبارکہ میں اضافی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ جب بھی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی شیطان اس کو چوکا مارتا ہے اور وہ روتا ہے، اس کے یعنی چوکا مارنے کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو دو لوگوں کو شیطان نے چوکا نہیں مارا، ان میں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ پیدائش کے وقت بھی شیطان کے اس شر سے ان کو اللہ نے سلامت رکھا۔ اس کا ذکر کوئی یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو نہیں ہے کسی حدیث میں، لیکن جو ترتیب ہے کلمات کی یہی ان کے لیے تھی، یہی ان کے لیے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی شاید یہ سعادت بھی ہوگی جس کی وضاحت اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے لیے، دونوں کے لیے فرمائی۔ اور ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اسی آیت سے ہمارے مسلمان میلاد النبی بھی نکالتے ہیں، یعنی اس آیت کو پڑھ کے میلاد النبی جی قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ سلامتی ہے کب، جس دن میں جنم دیا گیا۔ تو جنم دیے گئے دن کی سلامتی کا مطلب یہ بن گیا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس طرح سے تروڑ مروڑ دیتے ہیں ہم قرآن پاک کے مطالب کو۔ تو سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں جنم دیا گیا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، یعنی ان تینوں مواقع پر میرا مالک جو ہے مجھے سلامت رکھے گا، اس طرح اس کے ڈر اور خوف سے۔ ذالک عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، وہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق، بات ہے سچی، الذی، وہ ہے،
وہ جو فیہ اس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں. شک کون کرتے تھے؟ سب سے پہلے یہودی، جو نعوذ باللہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ یہ تو ولد الزنا ہے. نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بدکاری کی پیداوار ہے. اس قدر وہ گستاخیاں کرتے ہیں. اپنے جو بناوٹی لٹریچر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اپنا خود سے جو ٹوچن لگایا ہوئے ہیں ان کے مطابق، تو بعض تو وہ یعنی وہ اس طرح سے ہیں. بعض پھر یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی مختلف عقائد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے. بعض تو نعوذ باللہ ان کو کہ یہ اللہ کا بیٹا دیتے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے. بعض انہی کو کہتے ہیں کہ یہی تو خدا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی خود ہی خدا ہے. تو مختلف ان کے جو باطل عقائد ہیں ان سب کے بارے میں جو قول الحق ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقت پر مبنی بات ہے عیسیٰ بن مریم کی، وہ یہی ہے جو اللہ نے بیان فرما دی. جس میں ان کو شبہ ہے اور یہ اور الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں. اصل بات یہ ہے قول الحق، سچی بات، اللہ زی وہ فیہ جس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں. ما کان للہ نہیں ہے واسطے اللہ کے، ان یتخذ کہ وہ بنائے یا پکڑے، من والد اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ. یعنی اللہ کے اس معجزے کو اس طرح سے تعبیر کرنا کہ نعوذ باللہ وہ اگر باپ نہیں تھا ان کا تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے، یہ جھوٹ ہے جو وہ بکتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے مالک کی قدرت ہے کہ اذا قضا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما پس سوائے اس کے نہیں، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی جو قدرت ہے، کن کہہ دینا اور پھر ہو جانا، یہ اسی کا ہی ایک مظہر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کہ چاہے وہ اسباب اور وہ طریقہ جو کہ فطری طور پر تھا وہ وقوع پذیر نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہو گیا. تو یہ فی الحال تو ہم یہ آیت نہیں پڑھ رہے، جب وہ آیت آئے گی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اذا قضا امرن جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، تو فانما پس سوائے اس کے نہیں، یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی. ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا. فاختلف الاحزاب پھر اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان میں سے. کن کے درمیان میں سے؟ اہل کتاب کے. یہ اہل کتاب کے ہی سارے گروہ ہیں، یہودی بھی اہل کتاب کا گروہ ہے، عیسائی بھی اہل کتاب کا گروہ ہے. پھر عیسائیوں کے اندر بھی جو مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ بھی سارے ان کے اپنے ہی گروہ ہیں. تو یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ فاختلف الاحزاب، یعنی قول الحق تو یہی ہے جو اوپر اللہ نے بیان فرما دیا. تو گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم ان کے درمیان میں سے. تو جو یہ اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فویل پس بربادی ہے یا ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، من مشہد حاضری سے، یوم عظیم بڑے دن کی، اس عظیم دن کی حاضری سے جس نے بھی انکار کیا وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. اسمع بہم کتنا سننے والے ہوں گے وہ سب، وابصر اور کتنا دیکھنے والے ہوں گے یا کتنا اچھا دیکھنے والے ہوں گے. یوم جس دن، یأتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہے. یعنی اس دن تو یہ بڑا اچھا ان کو نظر بھی آئے گا اور بڑا اچھا ان کو سب کو سنائی بھی دے گا.
جہنم کی چنگھاڑ بھی سنیں گے اور وہاں پر اس کو دیکھیں گے بھی، وہاں تو سب کچھ ان کو بڑا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جو ظالم لوگ ہیں، اچھا جس دن وہ یعنی ہمارے پاس آئیں گے اس دن تو ان کو بڑا اچھا یہ دیکھنے والے ہوں گے اور بڑا اچھا سننے والے ہوں گے. لیکن ظالم لوگ آج واضح گمراہی میں ہیں کہ ان کو یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے دی گئی خبروں پر جو قرآن میں اس مالک نے دی ہیں. وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیے ان کو، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے، کیونکہ قیامت کا دن نافرمانوں کے لیے جنہوں نے یہاں سنجیدگی سے نہیں لیا اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے حکموں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے رہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، انہوں نے نماز قائم کرنے کو ہم سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کی پابندی کو ضروری ہی نہیں سمجھا. تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ وہ یوم الحسرت بن جائے گا ان کے لیے، حسرت والا دن. کیوں؟ اس دن پچھتائیں گے، کاش کہ ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی، کاش کہ ہم نے نمازیں نہ چھوڑی ہوتی، کاش کہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوتے. اس دن حسرت کریں گے، لیکن وہ صرف حسرت ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس دن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الحسرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے، کہ اس حسرت والے دن کہیں تم بھی حسرت کا شکار نہ ہو جانا. وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے ان کو، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے. اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا کام کا. وہم، اور وہ، فی غفلت، غفلت میں ہے. وہم، اور وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے. یہ غفلت میں پھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر میں ہے، دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. آج غفلت میں ہیں اور مانتے بھی کوئی نہیں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور ایمان بھی نہیں لاتے. تو ان کو آپ اس حسرت والے دن سے ڈرائیے کہ یہ اپنی غفلت چھوڑ دو، کہیں اس حسرت کا شکار نہ ہونا اس دن. ڈرائیے ان کو حسرت والے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا کام کا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں ایمان لاتے. انا، بے شک ہم، نحن نرث، ہم وارث بنتے ہیں یا ہم وارث ہیں، الارض، زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ بھی اس پر ہے، وإلینا، اور ہماری طرف ہی، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں. ویسے تو دنیا میں آج کل سب لوگ کہتے ہیں میری یہ جائیداد ہے، یہ میرے وارث ہیں، حالانکہ جو کہتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہے وہ جائیداد بھی اصل میں ان کی نہیں ہے. جن کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وارث ہیں وہ بھی حقیقی وارث نہیں ہے. جس کی جائیداد ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، جو جائیداد ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے. جو وارث ہے وہ وارث بنے گا، اور بننے کے بعد بے شک اس کے اگلے بھی وارث ہوں گے، لیکن نہ وہ حقیقی وارث ہوں گے نہ یہ حقیقی وارث تھا. اصل وارث کون ہے؟ وہ جو سب کے خاتمے کے بعد بھی جس کی ملکیت اس کائنات پر ہوگی، وہ مالک اللہ ہے. تو وراثت اصل میں جو کچھ زمین پر ہے اور جو کچھ بھی یہ زمین کی بھی اور زمین پر جو کچھ ہے، اس کی ملکیت اور وراثت اصل میں صرف اللہ کی وراثت. کیا مطلب؟ کہ ہمیں گو کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں کچھ کسی چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی ملکیت دے دی ہے تو بھولنا نہیں چاہیے، اسے اپنی مستقل ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے اللہ کی امانت ہی سمجھنا چاہیے کہ اصل وارث تو وہ ہے، ہمیں تو صرف اس مالک نے یہ وقتی طور پہ دنیا کی زندگی کے لیے تھوڑا سا وقت کے لیے دی ہے مالک وہی. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. دراصل یہی سبق ہے اس میں کہ انسان کو اپنی زندگی کے عارضی ہونے کا اور اس کے ختم ہونے والی ہونے کا جو یقین ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن میں رہنا چاہیے. انا، بے شک ہم، نحن نرث، ہم ہی وارث ہیں، الارض، زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے، والینا، اور ہماری طرف ہی، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے. وذکر، اور یاد کرو، فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کو، یا اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. انہو، بے شک وہ، کانا، تھا، صدیقاً، سچا، نبی، یعنی وہ تھے سچے نبی. اذ قال، جب اس نے کہا، یعنی جب انہوں نے فرمایا، لأبیہ، اپنے والد سے، اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جی، لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہیں سنتا، ولا یبصر، اور نہیں وہ دیکھتا، ولا یغنی، اور نہیں وہ فائدہ دے سکتا، ان کا آپ کو، شیئن، کچھ بھی. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جی
کچھ خیال کریں، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو کسی چیز کا بھی۔ یا ابت، ہے میرے ابا جی، انی بے شک میں، قد جانی بے شک آیا ہے میرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لم یأتک جو نہیں آیا آپ کے پاس، فاتبعنی بس میری اتباع کیجئے، اہدکا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطا سویا درست راستے کی، سیدھے راستے کی۔ یا ابت، ہے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان نہ عبادت کیجئے شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے، للرحمن رحمان کے لیے، عصیا نافرمان۔ یا ابت، ہے میرے ابا جی، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا کہ چھوئے آپ کو، عذاب عذاب، من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکونا تو آپ ہو جائیں، للشیطان شیطان کے لیے، ولین دوست۔ آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجعلنی مبارکن اور بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا، اینما کنتو جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ اور وصیت کی ہے اس نے مجھے یا حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرن اور نیکی کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی اور نہیں بنایا مجھے، جبارن سرکش، شقیًا بدبخت، والسلام علیہ اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں جنم دیا گیا، و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، ذالک عیسی ابن مریم وہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق بات ہے سچی، الذی وہ جو، فیہ اس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے یا پکڑے، من ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فانما پس سوائے اس کے نہیں، یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون بس ہو جاتا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، وربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا، فاختلف الاحزاب پھر اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان میں سے، فویل للذین بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد حاضری سے، یوم عظیم بڑے دن کی، اسمع بہی کتنا اچھا سننے والے ہوں گے وہ، وابصر اور کتنا اچھا دیکھنے والے ہوں گے، یوم جس دن، یاتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہیں، وانذرہم اور آپ ڈرائیے ان کو، یوم الحسرت حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر جب فیصلہ کیا جائے گا کام کا، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں ہیں، وہم اور وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نارث و وارث ہیں، الارض زمین کے، ومن علیہا جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہی ہے، ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، وذکر اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، کانا تھے، صدیقاً سچے، نبیًا نبی، اذ قال جب انہوں نے فرمایا، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابت اے میرے ابا، لما تعبدو کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع جو نہیں سنتے، ولا یبصر اور نہیں وہ دیکھتے، ولا یغنی اور نہیں وہ فائدہ دے سکتے، ان کا آپ کو، شیئن کچھ بھی، یا ابت اے میرے ابا، انی بے شک میں، قد جاءنی بے شک آیا ہے میرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لم یأتک ما لم جو نہیں، یأتک آیا آپ کے پاس، فاتبعنی پس آپ پیروی کیجئے میری،
دیکھا میں آپ کی رہنمائی کروں گا یا آپ کو دکھاؤں گا صراطاً سویا راستہ درست یا ابت اے میرے ابا لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للرحمن رحمان کے لیے عصیا نافرمان یا ابت اے میرے ابا انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یمسکا کہ چھوئے آپ کو عذاب عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے فتکونا تو آپ ہو جائیں گے للشیطان شیطان کے لیے ولین دوست